السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج کا پروگرام ذرا آسان بھی اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ یہ پہلے کا مجھے ریکارڈ کرنے کو مل رہا ہے، اور مشکل اسی لیے ہے کیونکہ میں وقت سے پہلے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے. تو مجھے 1-2 پروگرامز اپنے ریکارڈ کرنے تھے تاکہ ایئر لائن کی ٹائمنگ کے ساتھ میرا پروگرام مس نہ ہو جائے، ورنہ تو آدمی کر سکتا ہے باہر سے. تو اب بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ لینڈ کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں سعودی عربیہ کے اندر، اور وہاں پہ ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہو رہا ہے. پوری جو چینجنگ سیناریو ہے مڈل ایسٹ کی، وہ کافی تشویشناک ہے. OIC کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا OIC should have shown some teeth over there، لیکن انہوں نے نہیں دکھائے. قطر نے ابھی تک گیس نہیں بند کی امریکہ کی، سعودی عربیہ نے آئل نہیں بند کیا ان کا، اور گولان ہائٹس کے اوپر بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، جہاں سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا کئی سال پہلے جارڈن کی گولان ہائٹس کے اوپر، اور اب جارڈن کو بھی اسرائیل سے ہی اپنا پانی خریدنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کب جاگیں گے عرب ممالک. بہرحال دوسری طرف نیتن یاہو نے دھمکی دے دی ہے ترکیہ کو. وہ کہتا ہے کہ ترکیہ میں اگر حماس کے لوگ ہوئے تو پھر ہم ان کو وہاں پہ بھی پیچھا کریں گے. اب یہ کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ترکیہ ایک باقاعدہ ایک ملک بھی ہے جس کی اپنی فوج بھی ہے، انڈسٹریل کنٹری بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہے. اور نیٹو ممالک کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک نیٹو ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو تمام نیٹو ممالک کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا. تو امریکہ نیٹو کا روح رواں ہے، تو کیا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے لیے، تو وہاں پہ ان سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی الگ ایک 1-on-1 ملاقات بھی شاید ہو جائے. اور مودی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا رہے. تو یہ سارا کچھ خطے میں جو ہو رہا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگلے آپ سمجھیں کہ 6 مہینے کے اندر جو فیصلے طے پا جائیں گے وہ آنے والی زندگیوں پہ ہمارے بہت بڑی طرح اثر انداز ہوں گے. تو 2 لوگوں کو میں نے زحمت دی آج. ان دونوں لوگوں کو بلوانے کی ایک خاص وجہ تھی. دیکھیں، ایک کا تعلق ہے ڈپلومیسی سے، ایک کا تعلق ہے سیاست سے، امریکن سیاست سے، اور دوسرے کا تعلق ہے سیاست سے، اور ان کا تعلق ہے معیشت سے. یعنی معیشت جو ہے وہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا اس پورے خطے کی ترقی کے لیے یا پسماندگی کے لیے، آئیدر وے، کہ اب جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کس طرف پاکستان کو لے کے جاتے ہیں. اور ان دونوں حضرات کا جو بھی آج تجزیہ ہوگا وہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا ڈاؤن لوڈ کر کے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ کافی چیزیں اس میں سے پوری ہوتی نظر آئیں گی. ہمایوں اختر خان آج بہت عرصے کے بعد ہمارے شو میں آئے ہیں کھرا سچ میں، اور اسپیشل میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹوڈیو آئیں، کیونکہ میں یہ اتنا اہم شو ہے کہ میں فون کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. شاہد احمد خان، آپ ان کو فریکوینٹلی دیکھتے ہیں ہمارے شوز میں، اور شوز میں بھی دیکھتے ہیں. امریکن سٹیزن ہیں اور یہ جو بائیڈن کے مشیر بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی شاہد احمد خان صاحب، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ کہ یہ اس کو سارے مل کر ماریں، کٹیں اس کو ایک دفعہ، تب آپ کو ٹھنڈ پڑے گی؟ کیا ہوگا یعنی یہاں پہ کب تک اس کو آپ روکیں گے خود سے؟ دیکھیے، بہت شکریہ مبشر صاحب نے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے، جو اسرائیل اور US کی جو ریلیشن شپ ہے وہ از گوئنگ ٹو اسٹے. پہلی تو بات، پرنسپل بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سٹیزنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان لارج نمبرز دے آر اگینسٹ سرٹن تھنگز. اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتی ہیں، کانگریس میں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سینٹ میں جو آپ یہ دیکھ لیے، جو سب سے بڑا اسرائیل کا سپورٹر US سینٹ میں ہے وہ ہے سینیٹر چک شومر. نمبر 2 ہے سینیٹر بلومنتھال. چک شومر از لیڈر آف دی ڈیموکریٹک پارٹی ایز ویل. Israel is a country which friend turned foe. اور اسرائیل سے جو زیادہ پرابلم ہے وہ ایکچولی اسرائیل کی لیڈرشپ کی ہے. نیتن یاہو از دا پرابلم. تو آئی تھنک اگر نیتن یاہو ریموو ہو جائے جس پوزیشن پہ وہ ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے. اب جب میں نے آپ سے چک شومر کا اور رچرڈ بلومنتھال کا نام لیا، چک شومر کی آلویز انکنڈیشنل سپورٹ رہی ہے اسرائیل کو، اسٹیٹ آف اسرائیل کو، اور دی لیڈرشپ آف اسرائیل کو. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے
کہ چک شومر از اسٹینڈنگ اگینسٹ نیتنیاہو, رچرڈ بلومنتھال از اسٹینڈنگ اگینسٹ نیتنیاہو. یہ اتنے کمیٹڈ ہیں اسرائیل سے ادروائز کہ وین پریزیڈنٹ اوباما جب نیتنیاہو سے کچھ تھوڑی سی there was some friction between them, تو یہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یہ they stood against President of the United States. اتنی ان کی کمٹمنٹ ہے. لیکن now they do not like Netanyahu. So Netanyahu has to go. I think things will get better if Netanyahu leaves, اور eventually آپ یہ دیکھ لیے اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا ہے. اسرائیل میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جان چھوڑے, اور so we get a new leadership. So let's hope for the best. It is just a pathetic thing which is happening. It is like a demonization of humans, and یہ تو سارا جو کچھ ہو رہا ہے کہیں سے بھی کسی اینگل سے آپ اس کو دیکھو, کسی آرگومنٹ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہی نہیں ہے. $1.5 ٹریلین قطر نے اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا اور ایک میزائل نہیں فائر ہو سکا, ایک گولی نہیں چل سکی, کچھ بھی نہیں ہوا ان دیئر ڈیفنس. اگر اس کا آدھا بھی وہ پاکستان کے ساتھ لگا رہے ہوتے تو جیسا پاکستان نے وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ کو پروٹیکٹ کر دیا تو اور سیکیورٹی پرووائڈ کر دی تھی تو پاکستان could have done wonders for them. Is there a realization amongst the Middle East countries کہ یار پاکستان ایکچولی ہمارا ریلائبل دوست ہے؟ جی میں اگر آپ کا جو کامنٹ دے سکوں, جو شاہد خان صاحب کی گفتگو تھی, میں اس کو تھوڑا سا بالکل اسپاٹ آن, میں تھوڑا سا ذرا اس کو مختلف اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے نہ صرف ٹرمپ بلکہ جنرلی امریکہ کا رجحان اب مڈل ایسٹ کی طرف وہ نہیں ہے جو چند دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی جو رشین اور ان کی آپس میں ٹسل, اور ان کی زیادہ انٹرسٹ اب یورپ میں, دی ریسرجنس آف رشیا ان کانٹیکسٹ آف یورپ اینڈ ویری ڈیفینیٹ ریسرجنس آف چائنا, یہ زیادہ فوکس فرسٹ چائنا اینڈ دین یورپ کی طرف ہے. ناؤ دا اسرائیلیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کام اپیرنٹلی اس طرح کے کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ صاحب کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. دیکھیں نا جس طرح انہوں نے حزب اللہ ختم کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے غازہ پہ جس طرح انہوں نے سیریا کو اب کنٹرول کیا ہے, یمن پہ اٹیک کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکن جو ووٹر ہے جب اس کی توجہ مڈل ایسٹ سے ہٹی تو اسرائیل بیچارے کی وہ امپورٹنس نہیں ہوگی جو پہلے تھی. وہ اپنے پریکاشنری میجرز میری نظر میں لے رہے ہیں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں اس کو ایبریشن سمجھتا ہوں, نارم نہیں ہے کہ ایک ایلائی جو کہ اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, بلکہ اسرائیل کی بھی کانسٹنٹ تھی یہ جو حماس سے گفتگو وغیرہ ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے کچھ لیڈرشپ ادھر پائی گئی, انہوں نے کہا موقع اچھا چلو قطر ہے جو بھی ہے اس کو تو فارغ کرو, لیکن اپیرنٹلی وہ فارغ. عمیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹ بی آنیسٹ اینڈ بی اسٹریٹ اینڈ ڈونٹ بی ڈپلومیٹک اوور ہیئر. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے اسٹریٹ پوائنٹ بلینک کوسچن. آپ کے والد تھے جنرل اختر عبدالرحمان, انہوں نے ایکچولی ماڈرن آئی ایس آئی کی فاؤنڈیشن رکھی, انہوں نے ماڈرن اسپائی وارفیئر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا افغانستان کے اندر سارا کچھ. لیکن ہر جگہ پہ ایک اصول رہا ہے کہ جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وار لاؤڈ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے, تو آپ اس کو اٹیک نہیں کرتے اس ٹائم پہ وہاں پہ, اور آپ وہ نیگوسیشن کے بعد جب اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں پھر آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے ہیں. یہاں پہ اسرائیل آسکڈ فار دیٹ نیگوسیشن اور وہ ساروں کو جمع کروایا انہوں نے وہاں پہ, اور پھر انہوں نے ان کو اٹیک کیا. اب اس کے بعد امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, ان پہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ آپ مبشر دیکھیں, یہ جو اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, یہ ہیومن بینگس تو ہوتے نہیں ہیں, دے آر اسٹیٹس, اوکے, دے آبزرو دیئر اون انٹرسٹ. ان کو بھی پتہ ہے وہ جو بھی کریں, جس کو ان کی ضرورت ہوگی وہ پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. اب سو آئی مین آئی تھنک اٹس این ایبریشن, اٹس ناٹ اے ٹرینڈ ان مائی اوپینین. آئی ڈونٹ تھنک کہ قطر اور اسرائیل کی دشمنی ہو جائے گی یا امریکہ کا مڈل ایسٹ کے بارے میں جو اس کے ایلائز ہیں اس کے بارے میں کچھ رویہ بدلے گا. قطر از ویری اپسیٹ. It is. And rightly. Absolutely. آپ نے ایک سوال پوچھا, دیکھیے
اب میں نے خود ہی کہا ہے کہ اٹس این ایبریشن ناٹ اے لانگ ٹرم تھنگ. سو اس ایک ایپیسوڈ پہ اور بلینز آف ڈالرز پاکستان کی طرف آنا شروع ہو جائیں, میرا نہیں خیال کہ یہ شاید ہوگا. پاکستان کو بلینز آف ڈالرز آ کے ان کا دیکھیں, ہمارے پاس مشرف دور میں کتنی ایڈ آئی جی امریکہ سے, جی سی پیک میں کتنی آپ کے پاس پیسہ آیا ہے, لیکن آپ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں, آپ کی انڈسٹری شرنک کر رہی ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے, انڈسٹری آپ کی شرنک. دیکھیں جب ایڈ آتی ہے نا تو اس کا استعمال بھی ملک کو آنا چاہیے. اب جب فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور بلینز آف ڈالرز کا تو آرامکو یا قطری آ کے بیٹھیں گے, تو آپ کے پاس اس ملک میں وہ کیپیسٹی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. جو آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں ان کو آپ عرب نہ سمجھیں پرانے, وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, they know how to. پاکستان میں بھی بہرحال پاکستان میں بھی سوفسٹیکیٹڈ بزنس مین موجود ہیں اور ایکسپرٹیز اب اکٹھی کی جا رہی ہے. آئی تھنک SIFC از اے بگ اسٹیپ فارورڈ. گورنمنٹ بھی اب SIFC کے ساتھ مل کے وی نیڈ ٹو ہیو دی کیپیسٹی to be able to negotiate these deals coming in. لیکن یہ چینجز لگ رہی ہیں آپ کو مڈل ایسٹ میں اب؟ مجھے not really. ایک بنیادی چینج یہ ہوگا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپارٹ فرام the pressure of the Israeli lobby in the United States, which Shahid would certainly know better because he's part of the political system there, وہ پریشر ضرور ہوگا. لیکن میری نظر میں یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی ترجیحات میں اب مڈل ایسٹ اتنا نہیں رہا جتنا جیسے میں نے کہا ہے کہ چائنا یا یورپ ہے. تو شاہد صاحب یورپ تو خود تنگ آیا ہوا یو ایس سے آنیسٹلی, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ یو ایس نے یوکرین کو لیٹ ڈاؤن کیا, وہ پوری یورپین کاز کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور رشیا کی جو وار ہے اس سینکشنز جو لگی ہیں اس سے یورپ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے بنسبت کسی اور خطے کے. تو ہاؤ کین یورپ بی اے پرائیورٹی؟ دیکھیے ہوائیوں بہت اچھی بات کرتے ہیں اور بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. بات ان کی آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے یہ کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نہ وہ ان میں دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ریئیکٹ, دے ڈونٹ ہیو. وہ پاکستان تو ایک کنٹری ہے نا, 250 ملین یہاں لوگ رہتے ہیں, ٹرینڈ آرم فورسز ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ یہاں پر. میں نے کہا نا ترکیہ پہ کرنا آسان نہیں ہے. مطلب وہ ترکیہ رائٹ, وہ مڈل ایسٹ میں وہ فنڈامنٹل وہ ہے ہی نہیں. وہ تو بات ایسے ہی ہے, وہ تو جو مرضی کہتے رہے, جتنے ڈنکی سجا لیں 1 ٹریلین کی 2 ٹریلین کی, جتنی ان کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. جہاں آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کا سوال تھا, یورپ میں سے اگر جرمنی نکال دو تو یورپ کیا ہے آپ دیکھیں نا. جرمنی از سارٹ آف اے سائڈ کک آف یونائٹڈ اسٹیٹس. I'm trying to be little, it's a sort of unusual comment, but no, but Britain is going down. Germany کو تو, Germany کو تو US کنٹرول کرتا ہے نا, Britain کو اس طرح سے نہیں کرتا. نہیں, جرمنی میں تو US Army is there, right? So US Army is in Germany. اور جرمنی کو آپ اس میں سے نکالیں اس ایکویشن سے, تو آپ دیکھیں باقی یورپ میں ہے کیا, right? They are all کبھی دیکھتے ہیں کوئی کنٹری اسپین بینکرپٹ ہو رہا ہے, گریس بینکرپٹ ہو رہا ہے, اور یو کے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یو کے اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کنٹریز میں ریئیکٹ کرنے کی, کیونکہ ان کی بھی لارجسٹ مارکیٹ اور لارجسٹ انویسٹمنٹ اور لارجسٹ ایکسپورٹ اٹ ٹورڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. BMW مرسیڈیز اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ جائے, یہ تو میں 2 چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی سمجھ کے لیے, تو کہاں بیچیں گے؟ وہ 200 گاڑیاں بیچیں گے پاکستان میں. اب ہم جسٹ سیئنگ, اینڈ جو ہزاروں جاتی ہیں اور آتی ہیں, اور جو ہر چیز اس طرح سے جو ادھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو ان کی ان لوگوں ان کنٹریز میں, لیکن یہ دے ول ناٹ ڈو اٹ. وہ سیکنڈ ورلڈ, دے ول ناٹ ڈو اٹ, دے ول ناٹ ریئیکٹ, دے ول فالو along what US is saying. This is the way it's going to happen. مڈل ایسٹ کا یہاں تعلق ہے نا, دیکھیں مڈل ایسٹ از اے رچ کنٹری, this is a rich sort of a group of countries, ریجن, پورا ریجن جو ہے اتنی اس میں کیپیسٹی ہے کہ لیکن وہ نہیں ہے, they don't have the competency to deal with the situation. ایٹ لیسٹ اس میں دیکھیں نا, اگر کوئی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, رائٹ, کوئی بھی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, ایران کو دیکھ لیں, اب ریسنٹ بات کر لیں کیسے انہوں نے ریئیکٹ کیا, کرتے رہے. B-2 بامرز آئے. اب B-2 بامرز آپ اگر سمجھنے کے لیے, تو ایک B-2 بامر کی آلموسٹ اتنی قیمت ہے جتنی برج خلیفہ کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے وہ آئے اور کیا انہوں نے کیا.
ڈسٹرکشن. لیکن ایران میڈ اٹ اے پوائنٹ رائٹ, اور انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جو کرتے رہے, پھر ان کے جو سارے جو جس کو وہ آئرن ڈوم کہتے تھے اس کا بھی تباہی مچا دی. I mean they did right. You have to react and this is your fundamental right. This is your United States United Nations Charter. At least react تو کرو نا. اب ریاکٹ بھی نہیں کر رہے, اس کے بعد کانفرنس بلا رہے ہیں, اس میں سمجھ رہے ہیں یہ کہ کوئی ایسا کنٹریز ہمارے لیے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان کی دیکھیں اپنی ایک پوزیشن ہے, اور ہمارے یہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کے فنڈامنٹلس تو آپ کے پاس ہیں نہیں, پیسے آئیں گے تو کرو گے ان سے. ابھی کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دو, آپ کے پاس پروڈکٹ کتنی ہے بھائی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیسے بڑھاؤ گے؟ کوئی کس چیز کو بیچو گے؟ آم بیچو گے یہاں پہ $2 ملین کے, یہ what are you going to sell, right? You need to have finished products to sell to the country. لیکن ہمایوں صاحب آپ کتنی بار منسٹر رہ چکے ہیں, آپ لوگ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں سارے بھائی وغیرہ. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ملک کرتا ہے, پہلے فورن آفس اس کے امبیسڈر کو بلاتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے, چارج شیٹ دیتا ہے, کچھ کرتا ہے یہ وہ. کسی مڈل ایسٹ کنٹری نے کسی اسرائیلی امبیسڈر کو نہیں بلایا. آئی مین واٹ کائنڈ آف پروٹیسٹ از دیٹ؟ I'll again say it's an aberration, not a long-term trend. So میں بالکل متفق ہوں شاید خان سے کہ یہ ایسی چلے گا. دیکھیے گوئنگ بیک مبشر کہ مڈل ایسٹ کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اب کم ہوتی جا رہی ہے. بیکاز دیکھیں نا اسرائیل نے کیا کیا, حزب اللہ کو ختم کیا, حماس کو ختم کرنے, سیریا کو اپنے قابو میں کیا, گولان ہائٹس میں بفر زون پیدا کر دیا, لبنان حزب اللہ کو. دوسرا ایران جو ہے, ایران کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی ایران کو وہ ختم نہیں کر سکیں گے نہ ہی. اور دنیا کو ایران سے اب ڈیل کرنی چاہیے کہ وہ نیوکلر نہ جا سکیں, ورنہ وہ نیوکلر چلے جائیں گے. اوکے, کتنے 5 سال 10 سال میں چلے جائیں گے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ اسرائیل ول ناٹ ایکسیپٹ. So that is their only threat left. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بنے تو ان کی پہلا دنیا کا دورہ مڈل ایسٹ کا ہوا جی. کیا وہ اسٹریٹجک دورہ تھا؟ That was purely a commercial دورہ. اوکے, 600 بلین ایک ملک دے گا, 700 بلین فلاں ملک دے گا. وہ مطلب لائن بنا کے کھڑے تھے سارے کہ جی ہم سے زیادہ بلین لے لو. وہ کمرشل دورہ تھا. مڈل ایسٹ فار ٹرمپ از کمرشل. I even think, sir, if I may say, that یہ جو 25-30 سال کے امریکن بائی پارٹیزن تھنکنگ تھی کہ جی چائنا وی شوڈ کمپیٹ, جس میں انڈیا کی گڈی چڑھ گئی تھی کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکا, تو اس نے دنیا کا سیکیورٹی دینی ہے. تو وہ بھی ایک چیز اب ختم ہو رہی ہے. میرے خیال میں ٹرمپ چائنا کو بھی کمپٹیشن جو اس سے ہوگا وہ کمرشل ہوگا. چائنا از ناٹ, اٹ ڈزنٹ ہیو یو نو ہیجمونک ایمبیشنز. وہ دنیا میں جو موو کر رہا ہے وہ اپنی منرلز اور میریٹائم روٹس سیکیور کرنے کے چکر میں ہے, اور یہ ڈیل ان کی ہو جانی ہے, آلریڈی یہ ہو جانی ہے, ویئر the United States and China, and they both have to benefit from each other commercially. They will strike a commercial deal, and I think the country that will be left in the lurch in between will be India. What is India's future? انڈیا دیکھیں, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈین ڈائسپورا مختلف کنٹریز میں بڑی کی پوزیشنز پر ہے اعلیٰ. لیکن جیسے ہمایوں صاحب نے کہا کہ کنٹریز کے تو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا. ہمارا پرابلم ہے نا, ہمیں ایک طرف آپ بلا رہے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز اور بہت بلا رہی ہیں, دوسری طرف وہ UAE جو ہے وہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے. I mean what kind of dichotomy یہ پہلے تو ہمیں یہ جو ہے نا, یہ جو فلاٹ کانسیپٹ ہے نا امہ والا, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم تو پتہ نہیں کس طرح کے پروگرامڈ ہیں. ہمیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ ریلیجن پہلے ہوتا ہے یا نیشن پہلے ہوتی ہے. مطلب ریلیجن کو آپ کو کس نے لینا ہے؟ مجھ سے میری اسلام کو کس نے لینا ہے؟ مجھ سے میرے بلیف کو کس نے؟ آئی ایم یو نو کمیٹڈ 100%. تو میں یا کہوں یا نہ کہوں, آئی ایم اے مسلم, آئی بلیو ان پروفٹ, آئی بلیو ان اللہ, آئی بلیو ان آل دا فنڈامنٹلس. تو مجھ سے لیکن نیشنز جو ہیں, جو یہ امریکہ میں کیا سکھاتے ہیں؟ امریکہ میں سکھاتے ہیں پہلی جماعت سے اور 12ویں جماعت, جیسے K-12 کہتے ہیں, رائٹ. وہ جو ہے نا, وہ اس میں یہ سکھاتے ہیں نیشنلزم کیا ہوتا ہے. یہ امریکہ ہے, رائٹ, جس میں لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. وہ نیشنلزم سیکھتے ہیں. وہ جب اتنے نیشنلسٹ ہیں, آپ کبھی ان کو کبھی فائٹ کرتے دیکھیں یا کچھ بھی کرتے دیکھیں, یا آپ کے یہاں پہ جو امبیسڈر سرو کرتے ہیں ان کو بات کرتے دیکھیں,
پرائیویٹ بات کرتے دیکھیں, اتنے نیشنلٹ ہوتے ہیں کہ آپ گئے ہو آئی وی لیگ اسکول میں, بیسٹ آف دا بیسٹ اسکول ان دا ورلڈ, اور یو آر سرونگ ایز اے ڈپلومیٹ, جو آپ کی اتنی سی سیلری ہے, جو آپ اتنے سارے پیسے کما سکتے تھے. تو یہ نیشنلسٹ لوگ ہیں. یہ نیشنلزم ڈیولپ کرنا کسی بھی نیشن بلڈنگ کے لیے فنڈامنٹل چیز ہے. میں کہہ دوں اس کو نیٹلی, if you are looking at this program, if you get the transcription, شاہد احمد خان is praising you without naming you, right? I mean آپ صرف نیٹلی بیکر کو پریز کر رہے ہیں. No, I am just saying کہ یہ تو ایگزامپل ہیں نا آپ کے پاس, آپ کے سامنے, آپ یہ دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہیں لوگ, ویسٹ پوائنٹ گئے, پھر پرنسٹن گئے, پھر ہارورڈ گئے, آ کے فورن آفس میں سرو کر رہے ہو. They are deep inside, they are nationalists. Look at it this way کہ OIC جو اگر آج کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈالر سے ڈیلنگ کر لینا ہے, ریال کو لے آنا ہے, یا یورو کو لے آنا ہے, یا پاؤنڈ کو لے آنا ہے, تو پھر کتنی اسٹرینتھ رہ جائے گی امریکہ کی؟ مبشر لقمان, even China are ironclad and higher than Himalayas and deeper than Arabian Sea. وہ ہمیں کہتا ہے کہ امریکہ سے مت توڑنا. یہ ملک نہیں توڑنے لگے ہوئے امریکہ سے, not in the foreseeable future. Okay? OIC, with all due respect, at least they're together, 57 countries. But, I mean, قطر پہ اٹیک ہوا ہے جی, sovereign nation پہ. اب آپ دیکھ لیں گے اس کا کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا, because they will not disrupt the relationships that exist at the moment, nor will the OIC. So they will wait for Israel to make another attack. No. I think they'll wait much longer. Much longer? Yeah. Foreseeable future میں یہ یار آپ کے سامنے تو ہو رہا ہے سارا کچھ. I mean, you know, اس کو چھپی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں. Look at the sequence of events. کیا ہو رہا ہے, رائٹ؟ نیتن یاہو نے تو ٹرکی کو بھی تھریٹ کیا, پاکستان کو بھی تھریٹ کیا. پاکستان کے علاوہ مسلم ورلڈ میں ایران تو ویک ہو گیا نا. ایران کے پاس تو فائنینشیل اسٹرکچر ہی نہیں ہے, ایران کے پاس تو چیزیں نہیں ہیں. جو ان کے پاس ہے وہ تو وہ ہے نا. ایک ہی صرف کنٹری ہے, وہ ہے پاکستان. اپنی پوزیشن لیتا ہے اس دفعہ زیادہ پہلے سے, کلیئر پوزیشن ہوتی ہے پاکستان کی. آپ کے خیال میں جو ٹرمپ کی اور آرمی چیف کی جو بات ہوئی ہوگی, آپ کے خیال میں ایران کا ذکر نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کے خیال میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے ایران پہ کچھ کرنا ہے تو وی نیڈ یور سپورٹ؟ پہلی سپورٹ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ایئر اسپیس دیں. آپ کے خیال میں پیلسٹین پہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ کے خیال پہ اسرائیل پہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ پاکستان نے پوزیشن لی وچ از مچ اپریشیٹڈ ان امریکہ کہ اور دی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ ہماری پوزیشن ہے بھائی, پیلسٹائن پر, اسرائیل پر, یہ ہماری پوزیشن ہے ایران پر. نہ وہ ادھر سے گزر سکیں گے, وہ انڈیا کی انہوں نے جو بھی ایئر اسپیس استعمال کی, اور اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ تو اب مور یو سینگ ان مور, رائٹ؟ جو ہمارا جو پاکستان کا جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں, لک دی وے ہی از میکنگ اسٹیٹمنٹ, لک دی آئی بال ٹو آئی بال کیسے وہ کانورسیشن کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ, آئی مین ہی از ریپرزینٹنگ دا نیشن, رائٹ؟ اور ابھی بھی آپ دیکھ لو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان ہی کر سکتا ہے. اب پاکستان کوئی از ناٹ لائک اٹس ناٹ اے بدماش نیشن سو ٹو اسپیک کہ یہ اس کو کہیں یار ہم تمہیں پال لیتے ہیں تو تم ہمیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ, رائٹ؟ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. اٹ ہیز ٹو ہیو سو مینی ادر تھنگس اینڈ دی اپروول آف دی یو نو ادر کنٹریز ایز ویل. تو اسرائیل کو ہمت نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی, آپ کبھی اگر اتفاق سے ہو جائے آرمی کی لیڈرشپ سے, دے آر اویئر آف دیٹ کہ نیتن یاہو نے جو پہلے کہا تھا نا 10 سال پہلے, وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے. نہیں, وہ اب تو اور طرح سے کہہ رہا ہے. اب تو دیکھیں نا, وہ تو ٹون ہی چینج ہے نا. اب وہ ٹون تو نہیں ہے پاکستان کے لیے نا. اب انڈیا کو کوٹ جو ماری ہے, سب کو نظر آ گیا. مجھ صاحب پاور ہوتی ہے امپلائڈ, رائٹ؟ اب 4 دن کی جنگ میں اٹ واز اپلائڈ اینڈ امپلائڈ ایز ویل. اپلائڈ تو ہوئے تو 4 جہاز 6 جہاز 7 جہاز گر گئے. امپلائڈ یہ ہے کہ 100 بھی گرا سکتے ہیں. امپلائڈ یہ ہے کہ یہ کسی جگہ بھی کوئی ان کے پاس جو سسٹمز ہیں اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, کسی چیز کو بھی, ریفائنریز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل آرڈر میں جو یہی تھا نا کہ جو آپ میزائل بناؤ گے اس حد تک بنانا کہ وہ ممبئی کی لاسٹ اس تھا, اب وہ تو انہوں نے اس سے بڑے بنا لیے. تو پاکستان کی کیپیسٹی امپلائڈ بھی ہے, اپلائڈ بھی وہ ہو گیا. تو پاکستان از کمنگ آؤٹ اے ویری اسٹرانگ نیشن کہ جس کے پاس جو رسپانسبل بھی ہے. اب یہ اگر کہیں ہم تو اس دن 50 جہاز گرا سکتے تھے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں گرا سکتے تھے آپ, بیکاز
کہیں ہو سکتا ہے گرا سکتے ہوں گے عوام میں رائٹ. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے یہ ہوگی, اب تو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی نا, رائٹ, اب تو ہر بات ماننی پڑے گی. تو دے وے دے ڈیڈ اٹ, تو پھر اس میں تو مطلب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی اب ان کے پاس کیا کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہارون کہہ رہا ہے پیسے کیا کریں گے, کس چیز کے لیے دیں گے, کیا کریں گے, یہاں پہ کوئی بینکنگ سسٹم بڑھائیں گے, یہاں پہ کوئی پاکستان میں انڈسٹریز لگا دیں گے, کیا کریں گے, نہیں اس کے آئیں گے تو کیا کریں گے وہ پیسوں کو, نہیں آپ اپنا اس کے جو کیپیسٹی ڈیولپ کریں گے نا, جو پہلے بھائیوں نے کہا ہے, لیکن کیا ڈیولپ کیا پرابلم یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ دی ڈیفینس آف مڈل ایسٹرن کنٹریز, ہاؤ ول دے گو اباؤٹ اٹ ناؤ؟ مبشر دیکھیں, میری اس میں ایک اور سوچ یہ ہے کہ ون تھنگ وی ہیو ڈسکورڈ ان دا لیٹسٹ skirmish between India and Pakistan as well and between Israel and Iran, کہ یہ جو مسائل ڈیفینس سسٹم ہے نا, ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک, دے ناٹ 100% فول پروف. ہمیں 100 چھوڑے مسائل تو 10-12 گر ہی جانے ہیں, ہمارے بھی گرے, ان کے بھی گرے. انہوں نے کیونکہ جہاز ساتھ گروا چکے تھے تو وہ 2-4 کھڈے دکھا دیے سیٹلائٹ سے کہ دیکھو نا جی ہم نے تو بڑی تباہی مچائی ہے, ہم نے بھی اس سے زیادہ تباہی مچائی ہے, ہم نے تو ان کا S-400 بھی اڑایا ہے, اس کی ریڈار اسی لیے دوڑے ہوئے گئے ہیں جی. آج کل نیگوشیٹ کر رہے ہیں نئے S-400 لینے کے لیے, جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی بہت زیادہ نہیں رب کرنا چاہتے, میڈل ویسے ہم نے دے دیا جس نے S-400 گرایا. سر اسرائیل کو اب یہ پتہ ہے, دیکھیں اسرائیل نے کیا کیا, ارد گرد جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, حماس, حزب اللہ, سیرینز, نان اسٹیٹ ہی تھے نا جی, بیچارے ٹرموائل میں ہے یمن, وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہوتیز, اوکے, ان کو تو مارا ہے. لیکن جب ایران کو مارنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ آئرن ڈوم یا جو بھی ڈوم تھا اس میں سے 10-12 مسائل, اب 10-12 مسائل جب اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے ادھر گر جائے تو ادھر بہت تباہی مچ جاتی ہے. So Israel too has limitations. حیفا کا پورٹ اڑ گیا ان کا. It has limitations. I think اسرائیل نے جو کرنا تھا میری نظر میں کر لیا ہے, میری نظر میں. اور ایران کا نیوکلیر پروگرام اگر ایران نے بنانا ہے تو دنیا اس کو صرف اس طرح روکے گی کہ ایران سے ڈیل کر کے, وہ B-2 بامبرز آئیں چاہے کولوراڈو سے یا اسرائیل کے جہاز آئے اسرائیل سے, وہ اس طرح نہیں تباہ ہوگا. Israel has limitations and this is where Israel has placed itself. شاہد صاحب ایک لمبا سوال ہے. لمبا سوال یہ ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ شروع ہوا اسرائیل کا, تو اس سے 2 دن پہلے میں نے فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو بہت سالوں سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے بیکاز دیر از گروئنگ ڈسینٹ اگینسٹ ہز ٹینیور ان اسرائیل. تو اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ بزی رکھنا چاہتا ہے کسی نہ کسی فرنٹ پہ جہاں پہ جنگ چلتی رہے. غازہ جو ہے, غازہ کے اوپر تو کل پرسوں جس طرح ایمی ایوارڈز کے اندر ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے کتنا پروٹیسٹ کر دیا. تو اس کو نیا کوئی ایکچولی دشمن چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو جنگ میں انگیج کر کے رکھے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں جو پبلک ہے, انفارمیشن ہے, اس میں صداقت کا ایلیمنٹ تو بس لمیٹڈ ہی ہوتا ہے نا. اب اگر اس کو ہم کانورسیشن کو شروع کریں, رائٹ, آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل کے پاس ایک پیلسٹینین کا فون نمبر اور ان کا ٹریک اور ان کا گھر کا پتہ اور ان کی ہر چیز, یعنی کہ جب وہ کال کرتے ہیں, جب لوگوں کو کہتے ہیں, اب تو خیر چیزیں بدل رہی ہیں, اب تو کمپلیٹ ٹیک اوور والی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے وہ ایک بندے کو جو اس ایریا میں رہتا ہوتا ہے نا اس کو فون کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو ہم آ رہے ہیں, رائٹ. تو جو اچھا اتنا اگر اسرائیل کا کنٹرول ہے اس پر, رائٹ, تو حماس کا یہ اٹیک کیسے ہوا تھا؟ حماس اتنی جو موساد کی جو بھی اس کی کیپیسٹی اور اس کی جو کمپیٹنس ہے, یہ کیسے حماس والے آئے اور اٹھا کے لے گئے اتنے سارے لوگوں کو؟ How did that happen? کئی لوگوں کا کہنا ہے حماس از اسرائیل. No, but I'm just saying it, وہ اس لیے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو ہم جو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ جو ہم ٹی وی پہ مانیٹر پہ دیکھتے ہیں یا جو ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں صداقت کا ایلیمنٹ تو تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے نا. جیسے ٹرمپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہ تو پریزیڈنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے, تو یہ جو ڈرون اٹیک ابھی ہوا کہیں ہوا تھا اس وقت, ڈڈ یو اپروو اٹ؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار آئی ڈونٹ نو,
तो वो ब्लैंकेट अप्रूवल होती है चीज़ों का. अभी भी जो ये बात कर रहा है ट्रम्प, आई डोंट थिंक ही इज मिसलीडिंग. ही प्रॉब्ली डिड नॉट नो, मे बी ही न्यू जब उस वक्त हो रहा था, मे बी ही न्यू व्हेन the planes were halfway there. I don't know, but what I'm just saying is कि प्रेसिडेंट की भी लिमिटेशंस होती हैं. हर कंट्री में डीप स्टेट और उसका जो एक सिस्टम होता है जो उसको चला रहा होता है. तो ये सारी चीज़ें तो हमें कंसिडर करनी चाहिए. यही सोचना चाहिए कि ये अगर जो ये जो जिस तरह की ये जेनोसाइड हो रही है, यानी कि उनके स्कल्स के ऊपर वो टारगेट शूटिंग कर रहे हैं बच्चों के, बच्चे भूख से मर रहे हैं. कभी सोच सकते हो यार भूख से कोई मर जाए? भूख से मरना कितना मुश्किल काम होता है, राइट? भूख से मर रहे हैं लोग, इससे फैमिन, लोग मर रहे हैं और लेकिन चले जा रहा है सिलसिला, राइट? और ये कैसे हुआ पूरी अगर इसको देखो तो फिर आप हो गए यार ये कैसे हो गया, ये हाउ डिड दैट हैपन? और क्यों ये एक जो सब ह्यूमन डिक्लेयर करके एक पूरी की पूरी नेशन को और उनको ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हमारा इमेज जो था वो बहुत स्ट्रांग हो गया ऑप्टिकली. यू नो वी आर अ वेरी सीरियस नेशन. मैं बाहर भी जाता हूँ तो पीपल लुक एट पाकिस्तान विद अ रिन्यूड रिस्पेक्ट जो पहले मिसिंग थी. बट कैन वी ट्रांसलेट दैट इनटू फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर अस एज अ कंट्री? वी कैन इफ यू वर्क. देखिए बुनियादी तौर पे सिंस 19 अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑफ 1971 फॉर मैनी ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स, लोगों का ख्याल था कि इंडियन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी सुपीरियर टू पाकिस्तान. सी वही है कि 50-55 साल में कन्वेंशनल वॉरफेयर भी बड़ा चेंज हो गया है. अब आप देख रहे हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज और पता नहीं तरह तरह के मिसाइल्स और वो सैटेलाइट्स और साइबर एक्टिविटी क्या क्या आ गया है. इसमें पाकिस्तान ने सर नीचे करके काम किया और उसमें एक स्प्रंग ए सरप्राइज. सो पाकिस्तान सर्टनली is not conventionally a weaker power than India anymore. It is a peer military power, if not better, as of today. बाद में इंडिया पता नहीं क्या करे 5 साल में 10, as of today. सेकंड इससे हुआ. दूसरा जो चाइना की रिलेशनशिप इमर्ज की है पाकिस्तान के साथ, ओके, बड़ी वाइटल है. अब वो 2019 में उन्होंने यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, लद्दाख को, कश्मीर को, इसको उसको, लेकिन उसमें यूनियन टेरिटरी में तो चाइना की टेरिटरी भी है जो वो क्लेम करता है. यू नो अब वो चाइना और पाकिस्तान का क्लेम जुड़ गया. अब तो वो भूल जाएं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो बीजेपी, मोदी साहब का, बीजेपी का नारा नहीं था, मोदी साहब का नारा था इंडियन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो कहते हैं, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कि हम वो वापस ले लेंगे. इंडिया अब पाकिस्तान से लड़ाई कर ही नहीं सकता. ये जो लोग कहते हैं अब एक नया अटैक आएगा, अगर नया अटैक आएगा तो पहले से ज़्यादा फैंटी लगेगी, ये मैं आपको बता दूँ. ये अब तो हम तैयार बैठे हैं, हमें पता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है क्या नहीं है. ओके नहीं, उनका जहाज बुनियादी तौर पे 7 मई के बाद तो उनकी एयरफोर्स तो ग्राउंड थी. हाँ, तो दो दिन के पता 10 तारीख को एयरफोर्स ने तो अटैक ही नहीं किया. 10 तारीख को तो मिसाइलों का अटैक आया. एयरफोर्स तो ग्राउंड रही है. उनके CDS ये गलत कह रहे हैं कि हमने 2 दिन में हमने जनाब जादू की छड़ी चलाई, हमने अपनी वीकनेसेस पता चल गई. उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी. ओके 10 को भी ग्राउंडेड थी. सो द सिचुएशन इन द सबकॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड. मोदी की तो सियासत की बुनियाद ही ये थी कि मैं पाकिस्तान से दुश्मनी करूंगा, वोट लूंगा जी, हर इलेक्शन से पहले को करा लो, और फिर जो मीडिया है उनका वट एवर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, वो शुरू हो जाता है. आई मीन दे मेड देमसेल्फ जोकर्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड नाउ. आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से. इधर भी सिचुएशन चेंज होगी. देखिए इंडिया से ट्रंप अभी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भूल जाएं, शायद को बेहतर पता. मेरी नज़र में इंडिया से अब ट्रंप कमर्शियल रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड है. उसको पता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडो पैसिफिक में नहीं है, कमर्शियल रिलेशनशिप चाहता है. चाइना से भी वो कमर्शियल रिलेशनशिप चाहता है. ट्रंप इज अ कमर्शियल मैन. सो फॉरगेट पॉड और व्हाटएवर. ओके नाउ इंडिया शुड आल्सो रियलाइज दैट इन्होंने अगर अपनी इकोनॉमिक तरक्की करनी है, दे कैन डू विदाउट द चाइनीज कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स. They can't do without it. मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मोस के जो है ना पार्ट्स, वो भी उधर से शायद आते हों. यू नो सो इंडिया में अगर कोई सेंस होगी, अगर कोई नई हुकूमत आती है किसी स्टेज पे, तो दे वुड, द प्रूडेंट थिंग टू डू वुड बी टू स्ट्राइक पीस इन द सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग चाइना. इफ strategically they can't compete against Pakistan because of our relationship with China. So commercially
if they want to rise commercially, then it will be very good. There will be a peace dividend, a big one for Pakistan as well, and even for China, because India nonetheless is a huge market. Yeah. You know, تو ادھر پیس جو ہوگی وہ اس خطے کے لیے بہتر ہوگی. ڈن. ہمایوں اختر خان آپ کا، شاہد احمد خان آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ ذرا سچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.